قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں جان لیں ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ 99% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں کی پڑی رہ گئی۔ یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذی الحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربان کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا،
جبکہ باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے 3 ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان جو قربانی کرتے ہیں پھر بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور بعض مسلمان یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتے کہ کیونکہ میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے یہ قربانی کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب حق ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، قربانی کا وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کا جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتے ہوں تو کسی اور سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا جانور دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہوگا تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار بھی ہے، اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کے 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، 1/3 حصہ گھر والوں کے لیے رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، 1/3 حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، 1/3 حصہ غرباء، مساکین کو صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کی عام غلط فہمیاں۔ نمبر 1، پورا گوشت گھر پر رکھ لینا۔ بہت سے لوگ سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں جبکہ غریبوں اور رشتہ داروں کا حق نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبوں کو حقیر سمجھ کر کم دینا۔ بعض لوگ غریب رشتہ داروں یا مسکینوں کو بہت کم یا ناقص معیار کا گوشت دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے
خلاف ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ بعض اوقات خاندانی اختلافات کی وجہ سے قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ صلح رحمی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، گوشت کی تقسیم میں تکبر کرنا۔ کچھ لوگ غریبوں کو گوشت دیتے وقت احسان جتاتے ہیں یا تکبر کا رویہ اپناتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 5، گوشت ضائع کرنا۔ بہت سے گھروں میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اسے محفوظ کر کے یا بر وقت تقسیم کر کے اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اگر گوشت کم ہو تو غریبوں کو ترجیح دیں۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ تقسیم کے وقت نیت خالص رکھیں اور احسان نہ جتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔